نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرأيتم النار التي تورون افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 27واں پارہ سورۃ الواقعہ رکوع نمبر 2 کی آخری 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 71، 72، 73 اور 74 بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک تو آگ کو بطور اپنی قدرت کی نشانی ذکر فرمایا، اور آج کی آخری آیت میں اللہ نے اپنی عظمت اور شان اور مجھے اور آپ کو اپنی تسبیح کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تو صحیح یہ جو آگ ہے، فرمایا جس کو تم روشن کرتے ہو، جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها، یقیناً یہ آگ کس سے جلتی ہے بولو؟ لکڑی سے۔ لکڑی کو جلایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے کیا تم اس درخت کو پیدا کرتے ہو جس سے آگ جلتی ہے؟ کرتے ہیں ہم لوگ پیدا؟ ام نحن المنشئون، یا فرمایا ہم پیدا کرنے والے؟ اللہ پیدا کرنے والے۔ ہم تو میرے بھائی تنکا نہیں بنا سکتے، اور ہم تو خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے، ہم نے آگے کیا پیدا کر دیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا فرمایا کہ یہ جو تمہارے ایندھن کا جتنا سامان ہے، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ پھر فرمایا نحن جعلناها تذکرہ، کہ ہم نے اس آگ کو خاص طور پہ یاد دہانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اے انسان ذرا دھیان سے رہنا، دنیا میں تو تو آگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اگر یہاں منمانی کر کے آیا تو آخرت میں آگ تیرے جلانے کے لیے، اس لیے تذکرہ یاد دہانی کے لیے پیدا کی ہے۔ یعنی یہاں دو اللہ تعالیٰ نے مقصد آگ کے پیدا کی بیان کیے۔ ایک مقصد تو دنیا کے اندر میرے اور آپ کے فائدے کا ہے کہ ہم آگ سے کیا اٹھاتے بولو بھائی؟ فائدہ اٹھاتے۔ اور دوسرا یاد دہانی کے لیے کہ ذرا سنبھل کے رہنا، ذرا بچ بچا کے آنا ہماری نافرمانیوں سے۔ اگر ہماری نافرمانیوں کی دل دل میں زندگی گزار کے آئے گا تو فرمایا تو ناپاک ہوگا، تجھے پھر پاک کرنے کے لیے ہم آگ میں ڈالیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو جعلنا بنایا ہے تذکرہ یاد دہانی کے لیے۔ اس لیے جب بھی آگ ہمیں نظر آئے تو ہمیں فوراً آگا منظر یاد آ جانا چاہیے، وہ آگے والا منظر، مرنے کے بعد والا منظر۔ ہاں جی، یہ قبر یہ بھی آگ ہوتی ہے بعضوں کی۔ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو کہ بس ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ فرمایا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے قبر۔ تو جہنم میں کیا ہوتی ہے بولو بھائی؟ آگ۔ تو جس کے لیے قبر اللہ معاف کرے جہنم کا گڑھا بنا، تو قبر میں کیا ہوگی؟ آگ ہوگی، آگ۔ ہاں جی، اور دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم آگ سے بہت دور بھاگتے، اپنے آپ کو بچاتے، کیونکہ آگ کی جلن بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی آگ سے بھی اور آخرت کی آگ سے بھی۔ اور آخرت کی آگ میں تو
اور آخرت کی آگ میں تو پھینک دیا جائے گا، اور اس کی شدت تو یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں کی جو دیواریں ہوں گی نا وہ بھی آگ ہی کی ہوں گی، ہاں جی، نیچے جو اس کا فرش نظر آ رہا ہوگا وہ بھی آگ ہی ہوگا، ہاں جی۔ تو اس لیے تو حکم ہے کہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار، لیکن یہ محض الفاظ نہ ہو، اس کو پڑھتے ہوئے رونٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، اور اس کو پڑھتے ہوئے اپنی بدعمالیت دماغ میں گھومنا شروع ہو جانی چاہیے۔ جس طرح عموماً میں نے اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے کسی کے پیسے دینے ہو، قرضہ دینا ہو، کسی سے ظلم زیادتی کی ہو، اور وہ پھر خیر سے ہم سے کئی گنا طاقتور ہو، تو اچانک سامنے آ جائے تو دو کیفیتیں ہوتی، دو کیفیتیں، ایک تو اپنا رویہ فوراً دل و دماغ میں آ جاتا ہے، اور دوسرا اس کی قوت سامنے آ جاتی ہے، اب اگر اس نے پکڑ لیا تو یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، بولو ہوتا نہیں ہوتا ایسے ہے، ایک اپنا رویہ فوراً آ جاتا ہے سامنے، اس کو یار میں نے فلاں موقع پہ گالی بھی دی تھی، یا اس کا میں نے پیسہ دیا ہے، دینا ہے اس کا، یہ وہ جو کچھ بھی ہو نا، اس بندے کو دیکھو اور سارے اوسان جناب ادھر ادھر کے بھول جاتے، ساری توجہ اب اس کی طرف ہوتی، اب پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اسی طرح اللہم اجرنی جو پڑھنا ہے وہ یہ نہیں اللہم اجرنی من النار، اللہ پتہ نہیں سوچ کدھر رہا ہے، اور یہ بھی یاد نہیں ہے کتنی دفعہ پڑھا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی قوت، اللہ کی پکڑ، وہ سارا کچھ دل و دماغ میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری نالائکیاں ہونی چاہیے کہ میں نے یہ بھی جرم کیا ہوا ہے، یہ بھی جرم، یہ بھی جرم، اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو میرا انجام آ گئی ہے، اس پر پھر پڑھنا اللہم اجرنی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آگ سے بچا دے، اللہ مجھے معاف کر دے، آگ سے کیا کر دے جی، یوں ہے، اور پھر ساتھ اپنی وہ غلطی اللہ یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے۔ ہمارے یہاں تو اللہ مجرنی من النار، اللہ مجرنی من النار 7 دفعہ پڑھ لیا، یہ کوئی نہیں پڑھنا ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہاں جی، یہ اپنے الفاظ پڑھے ہیں، آپ نے اس کی حقیقت پہ غور نہیں کیا، تو اگر حقیقت پر غور کر کے پڑھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آگے غلطیوں سے بچیں گے، جو ہو گئی ہے نا وہ آدمی سمجھے گا میری تباہی کے لیے وہی کافی، مزید کیا اور جمع کرنی، لیکن ہمارے ہاں تو اللہم اجرنی بھی چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نافرمانیاں اور چل رہی ہوتی، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نمازیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور گناہ کی اللہ معاف کرے فہرست اس سے 2 ہاتھ آگے لمبی ہوتی، ہم سمجھے بس نماز پڑھ لی پی لے سارے کیا ہو گئے معاف، پھر نئے پھر نئے، نہیں میرے بھائی، جس کی نماز سے پچھلے معاف ہو جائے نا اس کو آگے گناہ کی ہمت نہیں ہوتی، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس کو آگے گناہ کی ہمت نہیں ہوتی، اگر وہ نماز کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے نا تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے نماز کوئی نہیں قبول ہوئی، یہ نماز گناہوں کو معافی والی نہیں بنی، کیونکہ زندگی پھر بدلتی ہے، نماز زندگی کو بدلتی ہے، خود فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور نشائست حرکات سے کیا کرتی، روکتی ہے، تو جس نماز کے ساتھ ساتھ بے حیائی بڑھتی جائے تو وہ نماز ہے، وہ نماز نہیں، وہ نماز کا مقصد ہی ہے، جس طرح بھائی کھانا بھوک کو ختم کرتا ہے اسباب کے درجے، اور انسان کھاتا بھی رہے اور بھوک بڑھتی رہے تو وہ پھر کھانا تو نہ ہوا، ہاں جی، وہ تو پھر کوئی بیماری لگ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے جتنا کھائی جا رہا ہے اور اتنی بیماری کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، جس طرح وہ اونٹ کی بیماری آپ کو بتایا تھا پیاس والی، کہ جن کو یہ بیماری لگ جائے پیتے رہتے، ہاں جی، جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ رحم فرمائے کہ وہاں پیاس کی بیماری لگ جائے گی ہر جہنمی کو، پھر وہ کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی لوگوں کے جسموں کی پیتا رہے گا، ہاں جی، وہاں یہ نہیں ہوگا تھوڑا سا پی لیا تو چلو جی، نہ، یہ مسلسل ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کو بنایا ہے متاعن، فرمایا تمہارے ایک تو فائدے کے لیے دنیا میں، للمقوین، خاص طور پہ ان قافلوں کا ذکر کر دیا جو صحرا میں چلتے ہیں، اور یقیناً وہاں آپ جانتے ہیں ایندھن کی اور کوئی صورت نہیں ہوتی، وہاں تو خاص لکڑ ہی لکڑ ہوتی ہے، تو اس لیے بہرحال فرمایا اس کا بھی ذکر کر دیا، پھر آخری آیت میں خاص طور پہ آج کے سبق میں فرمایا فسبح، اے انسان تسبیح بیان کر، کہہ لو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ حکم دے رہا ہے بربک، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو عظمتوں والا، شانوں والا،
رفتوں والا، بڑے مقام والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا الہ، میرا اور آپ کا معبود، میرا اور آپ کا داتا دستگیر، میرا اور آپ کا مشکل کشا حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ صرف کون ہے بولو بھائی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے اسی کے ساتھ لو لگانی ہے، اسی کا سہارا ہے، اسی سے امیدیں وابستہ کرنی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے بولو بھائی؟ راضی ہو جائے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اس کو راضی کرنا، کیونکہ دنیا میں اس نے بھیجا ہی اس لیے کہ مجھے راضی کر، تجھے راضی ہمیشہ کے لیے کر دوں، یعنی اتنا دوں گا کہ دنیا کے اندر تو جتنا بھی ہو نا، انسان راضی نہیں ہوتا، یاد رکھ۔ یہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ انسان بھی کیسا حریص ہے، ایک وادی یعنی پوری کائنات سونے چاندی سے مل جائے نا تو پہلے تو کہے گا کاش مل جائے، تو ملنے کے بعد پھر یہ کم لگتی، پھر اور کچھ مل جائے۔ یہ تو میرا اپنا حال بھی ہے، اب ہم خود غور کریں، پہلے چیز کی ہم تمنا کرتے ہیں، جب وہ مل جائے 4 دن بعد اس کی وقت کیا ہو جاتی ہے؟ اب اسے آگے کے چکر میں ہوتی، آگے کے چکر میں۔ سائیکل والا بس خواب دیکھ رہے کہ کاش میرے پاس موٹر سائیکل ہو، لیکن یہ ذہن میں چند دن کی بات ہے، چند دن بعد وہ موٹر سائیکل پہ نہیں رہے گا، اس کی اب تمنا ہوگی یار اس سے تو بہتر ہے کوئی تھوڑا سا 4 ٹائروں والی بات ہو جائے۔ تو یہاں جیسے یہ بھی ایک انسان کو ٹینشن ہوتی، جنت میں یہ ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جنت میں اگر کوئی سب سے نیچے والے درجے میں بھی ہوگا نا، وہاں بھی اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہاں رہ کر اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار ادھر تو کچھ نہیں ہے، میں اوپر ہی ہوتا۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دل کی ایسی خوشی دے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے کسی اور کے پاس۔ اور یہ ہمیں دنیا میں بنانے کا حکم ہے صفت، کہ اپنا دل یوں بنا لو کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا الحمدللہ، یہ اور کسی کے پاس، لیکن ہم اس طرف آ نہیں گئے، اس طرف ہماری وہ اوپر والوں کو دیکھ کر ہرس بڑھتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ مالی طور پر نیچے والوں کو دیکھو، کرائے والا جھونپڑی والے کو دیکھے، جھونپڑی والا صحرا والے کو دیکھے، جی ہاں، اور علم میں اوپر والے کو دیکھو، ناظرہ پڑا ہوا حافظ کو دیکھے اور تمنا کرے کاش میں حافظ ہوتا، حافظ عالم کو دیکھے کہ وہ تمنا کرے کاش میں عالم ہوتا، عالم اوپر فقیہ کو دیکھے، ہاں جی، تاکہ آگے بڑھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد